الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یہ تھے جناب حسین رضا صاحب ان کے بعد میں درخواست میں زاران کاظمی صاحب سے کہ وہ ممبر پر پر محمد و آل محمد صلوات بولا کی عظمت پہ صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بابا زبردر صلوات. گھڑی نہیں آتے زندگی نہیں آتی، زندگی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی. دعوائے محبت ہے دشمنی بھی کرتے ہو، کیسے امتی ہو تم، کیسے امتی ہو تم، شرم بھی نہیں آتی، غرری نہیں. ملنگوں میں دل لگی تو آتی ہے، دل لگی تو آتی ہے، عاشقی نہیں آتی، غرری نہیں آتے، زندگی نہیں آتی. باوز بندر سلام محمد و آل محمد.
مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام صلوات ہے سب کی جھولیوں میں پتھر، یہ کون سی بستی ہے فضا، ہے سب کی جھولیوں میں پتھر، یہ کون سی بستی ہے فضا، ہوتا ہے چراغا کیوں گھر گھر، ہوتا ہے چراغا کیوں گھر گھر، یہ کون سی بستی ہے فضا، ہے سب کی جھولیوں میں پتھر، یہ کون سی بستی ہے فضا، پوچھو تو ذرا اماں ان سے، کیوں دیکھنے ہم کو آتے ہیں، ہر سمت خوشی کا عالم ہے، بازار سجائے جاتے ہیں، کیوں عید کے جیسا ہے منظر، کیوں عید کے جیسا ہے منظر، یہ کون سی بستی ہے فضا، ہے سب کی جھولیوں میں پتھر، یہ کون سی بستی ہے فضا، باز کرتے سلام۔ یہ تھے جناب سید زران کاظمی، ان کے بعد میں درخواست کروں گا غلام عباس کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ میں باکمال ہوں میری دعا کمال کی ہے، میں باکمال ہوں میری دعا کمال کی ہے، درے علی پہ جو دی ہے صدا کمال صدا کمال کی ہے، حیدری میں باکمال ہوں میری دعا کمال کی ہے، یہ پنجتن کے سروں سے بلند رہتی ہے، یہ پنجتن کے سروں سے بلند رہتی ہے، جناب زہرا کے سر کی رضا کمال کی ہے، میں باکمال ملکہ تدریج جناب بی بی جناب زہرا کی ذات پہ صلوات۔ کمر کے زخموں پہ رکھتا ہوں خاک کہ کرب و بلا، کمر کے زخموں پہ رکھتا ہوں خاک کہ کرب و بلا، ہے بے مثال مرض اور دوا کمال کی ہے، کیا بات ہے، میں باکمال شہدائے کربلا کی خوشنودی کے لیے
सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वहाँ पे आता है ज़ाइर को लुत्फ़ जन्नत का, वहाँ पे आता है ज़ाइर को लुत्फ़ जन्नत का। हदीस यूं तो बहुत मौत पर है नूर अली, कसम खुदा की हदीस से किसा कमाल की है। हो मेरी दुआ कमाल की है, मैं बाकमाल। सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मशहूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये थे जनाब गुलाम अब्बास साहब के बाद में दरख्वास्त करूँगा अली हसन सलमान साहब से जो वो मेंबर पर तशरीफ लाए। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम ज़माना हुज्जतुल कायम अब्बास वाले मेहदी बकियतुल्लाह अपने इमाम की ज़ात पे बुलंद तर सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। दश्त में ज़िबा हुसैन है कि दश्त में ज़िबा हुसैन है जो अंबिया न कर सके, जो अंबिया न कर सके, जहाँ कदम न धर सके, वो तेरा करबला हुसैन है कि दश्त में ज़िबा हुसैन है जो अंबिया न कर सके, जहाँ कदम न धर सके, वो तेरा करबला हुसैन है कि दश्त में ज़िबा हुसैन है। सलावत पढ़िए। करूं क्या ज़िक्र, करूं क्या दर्द मैं बयां, के रो रहा है आसमां। हुसैन ने जो दे दिया
سرجواں نہ بھولے گی یہ داستاں، نہ بھولے گی یہ داستاں، سینے سے کھینچ لی سینا، نہ بھولے گی یہ داستاں، سینے سے کھینچ لی سینا، کہ صبر کا خدا حسین ہے، کہ صبر کا خدا حسین ہے۔ لگے 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 جو زخم کچھ اس قدر، لہو لہو تو ہو گیا، لگے زخم کچھ اس قدر، لہو لہو ہو گیا، قریب تھی نماز بھی کہ باوضو تو ہو گیا، جس نے بھی دیکھا کہہ گیا، جس نے بھی دیکھا کہہ گیا، حیران ہو کے رہ گیا، کہ مثل کبریا حسین ہے، جس نے بھی دیکھا کہہ گیا، حیران ہو کے رہ گیا، کہ مثل کبریا حسین ہے۔ بے شک بے شک، جو قاتلوں کو دے دعا حسین ہے، وہ بادشاہ جو سر جھکا کہ حر ملے تو بخش دے سبھی خطا، وہ انبیاء کا ہے بھرم، وہ انبیاء کا ہے بھرم، ہر ایک سمت سے کرم، کریم بے بہا حسین ہے، کریم بے بہا حسین ہے۔ کریم کربلا شہید راہ خدا نواز رسول جگر گوشہ بطول محسن اسلام امام ابن امام ولی ابن ولی حسین ابن علی اپنے امام کی ذات پہ بلند تر محمد آل محمد۔ زیبا حسین ہے، تھا سر کہاں جسم کہاں، تھا سر کہاں جسم کہاں، سنا دیا مگر قرآن، تھا سر کہاں جسم کہاں، سنا دیا مگر کہاں، گرا دیے کوہ ستم جو بولا تو سرے سینا، یہ تھر تھرائی شام بھی، یہ تھر تھرائی شام بھی، یہ ظلم کا نظام بھی، یہ تیرا معجزہ حسین ہے، یہ تیرا معجزہ حسین ہے۔ دلوں میں بھی حسین ہے، نظر میں بھی حسین ہے، دلوں میں بھی حسین ہے، نظر میں بھی حسین ہے، جدھر جدھر نگاہ کرے ادھر ادھر حسین ہے،
لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا نعرہ حیدری یہ تھے جناب علی حسن سلمان صاحب. ان کے بعد میں درخواست کروں گا شہزاد عباس کربلائی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ اپنے امام کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھے. جو بہت جلد کربلا جانا چاہتا ہے تو پھر پہنچاؤ اپنی امام کی بارگاہ میں اپنی آواز کو مولا حسین کی ذات پہ سفر آسان کرنے کے لیے بلند تر صلوات. محمد و آل محمد. رمضان والے نبی کا شریک ہوتا ہے بگڑ بگڑ کے ہر کام ٹھیک ہوتا ہے. درود آل محمد کی فضیلت تو یہ ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. اس لیے آل محمد کی عظمت پہ بلند تر صلوات. آل محمد. چار سطرے آپ سنیے گا. جس کا کھاتے ہیں اسی کا دار ہے ہونا بھی ہے. جس کا کھانا چاہیے اسی کا واہ 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 واہ. ہم نے کھایا جناب ابو طالب اسی کی چار سطرے شاہ جی کے. میں راہ الفت پہ چل رہا ہوں اور اسی پہ ہر دم اٹل رہا ہوں. میں راہ الفت پہ چل رہا ہوں اور اسی پہ ہر دم اٹل رہا ہوں. وہ جس نے میرا رسول پالا اسی کے ٹکڑوں پہ پڑ رہا ہوں. چل رہا ہوں اور اسی پہ ہر دم اٹل رہا ہوں. وہ جس نے میرا رسول پالا اسی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوں. اور ایک ملعون نے جناب مولا ابو طالب علیہ السلام بادشاہ کی شان میں اور آگ سیدہ نساء العالمین کی شان دشمن رکھن والے تھے. آپ دے ایمان تے شک کرن والے تھے. انہاں تمام ملونا حرامیہ تے تا قیامت وڈی لان. اور اس کو جواب یہ چار سطرے ہیں عقیدے کی. کہا میں نے عمران کیسا بشر ہے. عقیدے کی بہت بڑی چار سطرے آپ سب کی سماعت. وکالت کرنی ہے مولا کی. الحمدللہ کروڑ صدہ الحمدللہ. کہ کہا میں نے عمران کیسا بشر ہے جو آغوش میں مصطفیٰ پاتا ہے. کیا کہیں توبہ معذلہ ہم وہ کہنا بھی نہیں چاہتے جو آپ نے کسی کہا کہ جناب ابو طالب کے ایمان پہ جو شک کرے. اور یہی جواب ہے کہ کہا میں نے عمران کیسا بشر ہے جو آغوش میں مصطفیٰ پالتا ہے. خفا ہو کے مجھ سے نصیری یہ بولا. کہا میں نے عمران کیسا بشر ہے جو آغوش میں مصطفیٰ پالتا ہے. خفا ہو کے مجھ سے نصیری یہ بولا. نبی ہی نہیں وہ خدا پالتا. آپ سلامت رہے. اور محبت کے چند اشعار. مفتی نہ منافق نہ کسی یار کا سجدہ. مفتی نہ منافق نہ کسی یار کا سجدہ. سجدہ کس کا سجدہ؟ مالک کی نظر میں کس کا سجدہ ہے؟ پردے سارے سنیے گا کہ مفتی نہ منافق نہ کسی یار کا سجدہ. مفتی نہ منافق نہ کسی یار کا سجدہ. مانے گا خدا صرف عزادار کا سجدہ. مفتی نہ منافق نہ کسی یار کا سجدہ. نہ کسی یار کا سجدہ.
مانے گا خدا صرف عزادار کا سجدہ اور حیدر 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 کے بنا لاکھ نمازیں تو پڑھے جا حیدر کے بنا لاکھ نمازیں تو پڑھے جا حیدر کے بنا لاکھ نمازیں تو پڑھے جا مقبول نہیں ذہن کے بیمار کا سجدہ مفتی نہ منافق نہ کسی یار کا سجدہ اور ہوتا ہے فقط فاطمہ زہرا تیرے گھر میں ہوتا ہے فقط فاطمہ زہرا تیرے گھر میں شاہ جی شیر سنے گا مالک نے آپ کو بھی قلم دیا ہے شیر دیکھئے گا کہ ہوتا ہے فقط فاطمہ زہرا تیرے گھر میں اللہ کو اللہ کے انوار کا سجدہ موتی نہ منافق نہ کسی یار کا سجدہ نہ کسی یار کا سجدہ پاک سجدہ کی بارگاہ میں نعرے کی صورت میں سجدہ پیش کرتے ہوئے نعرہ حیدری یہ طے ہے کہ مفتی کے گلے پر ہی ہے واجب بڑا بریک شیر آپ سب کی بطور خاص پیش کر رہا ہوں یہ طے ہے کہ کیونکہ جب مولا نے آنا ہے 18,000 آدمی نے کہنا ہے کہ معاذ اللہ مالک نہیں ہے جی وہ آپ کیوں آگے بات کر ایسا ہی اور یہ شعر سنیے گا کیا شعر ہے کہ یہ طے ہے کہ مفتی کے گلے پر ہی ہے واجب یہ طے ہے کہ مفتی کے گلے پر ہی ہے واجب اے آخری حیدر تیری تلوار کا سجدہ مفتی نہ منافق یہ طے ہے کہ مفتی کے گلے پر ہی ہے واجب اے آخری حیدر تیری تلوار کا سجدہ یہ جو شعر آپ سب کی نظر بطور خاص ہے دعا داد جتنی دیں گے کم ہے بہت قیمتی بہت بڑا شعر آپ کی سماعتوں میں نظر کروں گا کہ غازی کا بدن کیا یہ میں تم کو بتاؤں غازی کا بدن کیا یہ میں تم کو بتاؤں غازی کا بدن کیا یہ میں تم کو بتاؤں زہرا کی دعا حیدر کرار کا سجدہ غازی 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 کا بدن کیا یہ میں تم کو بتاؤں زہرا کی دعا حیدر کرار کا سجدہ مفتی نہ منافق نہ کسی یار کا سجدہ اور جو سجدہ اللہ سے دوری پہ کھڑا ہے جو سجدہ اللہ سے دوری پہ کھڑا ہے جو سجدہ اللہ سے دوری پہ کھڑا ہے اس کا بہت خوبصورت شعر ہے سنیے گا سید کے جو سجدہ اللہ سے دوری پہ کھڑا ہے کرتا ہے نجف جا کے وہ بیکار کا سجدہ جو سجدہ اللہ سے دوری پہ کھڑا ہے کرتا ہے نجف جا کے وہ بیکار کا سجدہ
ईसा बहुत बड़ा शेर है आपकी समातों की बतौर खास नजर कर रहा हूँ माशाल्लाह बड़ा बेदार मजमा माशा मालिक आपको किसी का शेर ही बहुत खूबसूरत है आपकी समातों की नजर करने चला हूँ कि ईसा फरिश्तों के भी सजदों से है अफजल ईसा फरिश्तों के भी सजदों से है अफजल ईसा फरिश्तों के भी सजदों से है अफजल एक ज़ेर हरम शाह के ज़वार का सजदा ईसा फरिश्तों के भी सजदों से है अफजल एक ज़ेर हरम शाह के ज़वार का सजदा और अल्लाह ने कहा कि एक नमाजें हैं जो तुम्हारे मुंह पे मारी जाएंगी वो कौन सी नमाजें हैं वो तो खास शेर सुनिएगा शेर की सूरत आपकी समातों की नजर करूंगा बाबा जी सुनिएगा कि मारेगा 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 खुदा मुंह पे तमाचे की तरह से मारेगा खुदा मुंह पे तमाचे की तरह से मारेगा खुदा मुंह पे तमाचे की तरह से हैदर की विलायत तेरे खतार का सजदा मारेगा खुदा मुंह पे मारे भाई शेर सुनेगा मारेगा खुदा मुंह पे तमाचे की तरह से हैदर की विलायत तेरे गद्दार का सजदा आओ एक सजदा करे हुसैन इब्ने अली को आओ एक सजदा करे हुसैन इब्ने अली को लोग कहते हैं शियों को खुदा याद नहीं नारे हैदरी और मिर्जा मिर्जा ये फकत इश्क अली में ही है मुमकिन जावेद मिर्जा साहब का कलाम लिखा हुआ इस बात की नजर कर रहा हूँ कि मिर्जा ये फकत इश्क अली में ही है मुमकिन जो अर्श मुअल्ला के ही मयार का सजदा मुफ्ती न मुनाफिक न किसी यार का सजदा सिर्फ एक शेर मुसाहिब का मेरी नौकरी लुटी मुकम्मल कौन खत दिन मुसाहिब के हैं 10 मुहर्रम के बाद सैयदानियों में आया कौन खतून खैमों से सदा देती है कौन खतून खैमों से सदा देती है कांप उठती है ज़मीन अर्श हिला देती है कौन खतून और सैयदा के क्या है सनात है शेर सुनेगा बतौर खास के ऐ खुदा तेरी खुदाई का भरम रह जाए ऐ खुदा तेरी खुदाई का भरम रह जाए ले तेरे नाम पे ज़ैनब
कभी अकबर कभी गाजी को सदा दे तेरा एक बीमार को कांधे पे उठा कर कभी अकबर कभी गाजी को सदा दे तेरा कौन बोला जो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला कबूल ये थे जनाब शहजाद अब्बास करबलाई साहब के बाद में दरख्वास्त करूँगा हज़रत ज़ैदी और बरादरान से कि वो मिंबर पर तशरीफ आएं पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बीबी की बारगाह में अपनी इबादत को सजदा जिक्र को मंजूर करवाते हुए बुलंद तार सलावा बाबा से बुलंद सलावा अपने इमाम की ज़ात पे इससे बुलंद तार सलावा आवाज में रुबाई गई है जरा सी खाक में कुल कायनात लाया अल्लाह अकबर जरा सी खाक में कुल कायनात लाया दिलों नजर में अतश भी लाया फरात भी लाया मेरे नसीब पे हैरान है जहां वाले मैं करबला से कफन भी लाया हयात भी लाया दरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले गा चुके हैं वक्त नहीं है मर्सी के 5 शेर रोने वालों है ये रिवायत में लिखा रोने वालों है ये रिवायत में लिखा इस दम कयाम कूफे में मुख्तार ने किया जो बीते कातिलान शहीदान करबला उनमें से जब भी कोई गिरफ्तार होता था उनमें से जब भी कोई गिरफ्तार होता था हुक्म अमीर पर वो जब सुनाता था मुख्तार सर को पीट के बस रोका जाता था मुख्तार सर को पीट के बस रोका जाता था रोज था ये कूफे के दरबार का समा इब्ने नमीर अपने सितम करता था बयान तोड़ी थी मैंने सीना अकबर में खुद सिला उठता था शोर खैमों से मारा गया जवान जीते जी गुजर गई ज़ैनब भी मर गई इनके बर्छी मेरे कितने जिगर पार कर गई इनके बर्छी मेरे कितने जिगर इनके रोज करके लाया गया हुरमला असी बोला बुरन में मैंने चलाए थे 3 तीर उस वक्त पहला तीर चलाया था अमीर भर कर चला जो मश्क तो मजलूम का सफीर भर कर चला जो मश्क तो मजलूम का सफीर मशकीज़े से जो तीर मेरा पार हो गया के कत्ल हो गया बोला नहीं ये कर्ब का है दूसरा मकान आए जो अपनी गोद में पेश
شیر کو ایمان کی زباں پھراتا تو ہونٹوں پہ تشنہ کا یوں قد ابن زہرا کا میں نے کیا کلام گیا لہد میں بھوت رات اختر میں نہر ہو گیا بیچارہ باقا اختر میں نہر ہو گیا بیچارہ باقا بار میں یہ سن کے قیامت کا تھا سما پیرو جوان روتے تھے لے لے کے ہچکیا مولا یہ حرملا ابھی باقی ہے داستان تم تیرا حسین تقیروں کے درمیان تیرا حسین تقیروں کے درمیان وہ تیر آخری تھا جو میں نے چلایا تھا اس تیر نے حسین کو زی سے گرایا تھا اس تیر نے حسین کو زی سے گرایا تھا شور حسین کا اٹھتا تھا بار بار جب قید کر کے لایا گیا شمر بدشیا مولا وہ ہاتھ میں میرے خنجر تھا تیز تھا اس سے کیے حسین کی گردن پہ تیرا وار اس سے کیے حسین کی گردن پہ تیرا وار تکلم بیان ہو کیا پرسادار سوچنا دل میں کبھی ذرا کیوں اتنا وقت قاتل شبیر کو لگا اس واسطے حسین کا کٹتا نہ تھا گلا اس واسطے حسین کا کٹتا نہ تھا گلا محشر میں یہ کھلے گا کائنات پہ خنجر کے کچھ نشان ہے زہرا کے ہاتھ پر خنجر کے کچھ نشان ہے زہرا کے ہاتھ پر رونے والوں یہ تھے جناب زیدی اور برادران کے بعد میں خاص کروں گا نام سید احمد حسن زیدی صاحب سے کہ وہ میں کو ممبر ہوں اور بندی سے بر محمد و آل محمد صلی اللہ بتا دیا جی محمد و آل محمد بلانتا سلامہ آمین صلی اللہ پیچھے سے آنے والوں کو جگہ تمہیں کربلا امام حسین علیہ السلام بلانتا سلامہ تمہیں کربلا امام حسین کی بارگاہ سے اپنی شرعی حاجات کی باراوی کے لیے امام ہی کی ذات پہ بلانتا سلامہ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بالأول كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده والذي كسرة
رؤيته أبصار الناظرين ووجدت الناطي وهام الواصفين الذي ابتدأ بقدرته خلق ابتداء مقترم على مشية اقترام ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب العبد أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الباقية عليهم ومنكر فضائلهم غاصب حقوق مجمعين من يوم ظلم بلا يوم الدين ما بعد فقط قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات تو پھر مل کے نعرہ حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد مولا حسین کے تمام قاتلوں پہ تا قیامت بڑی لان مظلوم کربلا کی ذات پہ بلند تر اس اللہ خانے میں آپ حضرات عشرہ محرم الحرام عشرہ ثانی 1447 ہجری کے سلسلے کی تیسری تقریب سماعت فرمائیں بعنوان فضائل علی بزبان نبی. ابھی ارادہ کچھ اور تھا، عباس بھائی نے بات شروع کر دی تو یہیں سے آغاز کر دی کہ امیر المومنین کا نام ختم قرآن کا سوال ذرا سا بولتے آتا ہے، تھوڑا تھوڑا سا احساس ہوتا بولو ہے. دل سے بولو، جو یہاں بولے گا انشاءاللہ اپنے امام کی زیارت کو بھی جائے گا. مل کے نعرہ حیدری. ہم گھر بنائیں، بارگاہ بنائیں تو اپنے گھروں پہ نام لکھیں، ان کے نام لکھیں. کیوں لکھتے ہیں؟ تاکہ گھر میں برکت، تاکہ گھر قائم و دائم رہے. کیوں بھائی اور کسی کا نام کیوں نہیں؟ وہ نام ہی کیوں لکھتے ہیں؟ پنجتن کے ناموں کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں ہے، وہی نام لکھے جا رہے ہیں کہ بھائی یہی نام لکھے جائیں گے. کیوں لکھے جائیں گے؟ کہا جو زمانے میں، جو زمانے سے پہلے بھی تھے، زمانے کے ساتھ بھی ہیں، زمانے کے بعد بھی ہیں، انہی کے نام تو لکھے جائیں گے. نعرہ پنجتنی بے بہا نعرہ حیدری. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہاں سے بات کا آغاز کر دیا ہے تو یہ بمانی بات نہیں ہے کہ گھروں پہ نام لکھا ہوتا ہے. بھائی مومن کے دل کی
अपनी मोहब्बत है कि उसने नाम लिखा नहीं, ये तो तुम्हारे दिल की मोहब्बत है ना। तुमने फैसला कर लिया कि इनके नाम से घर में खैर बरकत होगी, घर बचा रहेगा, जब तक नाम रहेंगे तब तक घर रहेगा। तो नाम जमानत ले रहा है तुम्हारे घर की, तुम्हारे घर की नाम जमानत ले रहा है। मैं क्या करूं, ये तो तुम्हारे और मेरे घर की बात है। अल्लाह का नबी कहता है जब अल्लाह ने अर्श को बनाया तो अर्श डोल रहा था, अल्लाह ने उस पे अली लिखा तो गायब हो गया। आपके चेहरों की ज़ियारत होती है तो थकावट दूर हो जाती है, मुसलसल सफर है, मुसलसल मजलिस है। लेकिन मौला के चाहने वालों की ज़ियारत होती है तो दिल बाग बाग हो जाता है। ऐसे ही खिले हुए चेहरे सामने बैठे रहे तो तकरीर करने का लुत्फ आता है। अल्लाह का नबी कह रहा है कि अल्लाह ने अर्श को बनाया तो अर्श हिल रहा था, और जब अर्श हिल रहा था तो अल्लाह ने उस पर अपना नाम लिख दिया। अल्लाह ने मुंह से निकल गई है बात तो क्या करूं, अल्लाह ने उस पे अपना नाम लिख दिया। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अर्श पे वो अली है, फर्श पे ये अली है। उसे कायम कर दिया। सिर्फ अर्श। मेरा मुस्तफ़ा मेराज पे गए तो मेराज पे गए, मुस्तफ़ा ने कहा जब वापस पलट के आए तो लोगों ने पूछा, साहब ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या आपने जन्नत के हर गोशे की सैर करी? तो मुस्तफ़ा ने कहा कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ मैंने सैर ना की हो, जहाँ मुझे जिब्राइल ना लेके गए हो, जहाँ मुझे जिब्राइल ना लेके गए हो, कोई ऐसी जगह नहीं है। मैंने जन्नत के हर गोशे में, चाहे जन्नत के दरख्त हो, चाहे जन्नत के पत्ते हो, चाहे हूरे हो, चाहे मलाइका हो, चाहे जन्नत के दरवाजे हो, कोई जगह भी ऐसी नहीं देखी जहां अली का नाम न लिखा हुआ है। मौला की कसम, जहाँ मेरी निगाह है, अगर आप मेरे जुमले की तारीफ फरमा दें तो मेरे साथ नजफ अशरफ की दहलीज पे सजदा अदा करने चलेंगे। मैंने जुमला कहा, मैंने नहीं कहा, अली ने भी यही जुमला कहा कि अर्श को करार नहीं आ रहा था। मैंने मुस्तफ़ा की हदीस के दहल में बयान किया, अली ने भी यही कहा कि अर्श को करार नहीं आ रहा था। अल्लाह ने अर्श के जरिए से, अल्लाह ने मेरे नाम के जरिए से अर्श को कायम किया। तो जुमला कहने की इजाजत है, जब अल्लाह का अर्श बगैर अली के नाम के कायम नहीं होता तो तेरी मेरी इबादत है अली के नाम के बगैर। तेरी मेरी इबादतें उस नाम के बगैर कैसे कायम हो सकती है? नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, खुम्स हो, जिहाद हो, एक की बहस नहीं है। किसी एक में से भी निकालोगे तो सब चला जाएगा। एक की बात नहीं है कि एक को पकड़ के बैठ जाएगा। किसी एक में भी विलायत अली शामिल है, किसी एक में सारी इबादतें अल्लाह ने अली के नाम से अर्श को कायम किया। और सुनेंगे तारीख ने ये लिखा कि दो चीजें, एक मुमकिनात है, एक इम्कान है। मुमकिनात वो है जो अर्श से नीचे नीचे है, यानी जो कुछ अल्लाह ने खल्क कर दिया है वो मुमकिनात है।
اور جو کچھ خلق کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ امکان ہے. جو ہو گیا ہے وہ ممکنات ہے. جو ہو گیا ہے وہ ممکنات ہے. جو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ امکان ہے. کعبہ قوسین و ادنا کی منزل امکان کی منزل ہے. کعبہ قوسین و ادنا کی منزل امکان کی منزل ہے اور اس سے نیچے جو ہے وہ ممکنات ہے. جملہ آپ کے حوالے. جبریل کی رسائی ممکنات تک تھی، امکان تک نہیں. ممکنات تک تھی، امکان تک نہیں. اسے روک دیا گیا. پر کے برابر بھی اگر مصطفیٰ نے کہا چلو دنیا یہ سمجھی جبرائیل مصطفیٰ کو لے کے گئے. دنیا یہ سمجھی کہ جبرائیل مصطفیٰ کی رہنمائی کر رہا تھا. جو علی کے صدقے میں خلق ہوا ہو وہ مصطفیٰ کی رہنمائی نہیں کر سکتا. پھر تفصیل میں بیان کروں گا. یہ جو بات کی ہے کہ علی کے صدقے میں اللہ نے ہر شے کو آل محمد کے صدقے میں خلق کیا ہے. تو اب اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، لیکن اگلی منزل کو طے کروں کہ جہاں تک لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مصطفیٰ براق پہ ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جبریل لے کے جا رہا ہے. جبریل ایک مقام پہ آ کے رک گیا اور جب رکے تو کہنے لگے مصطفیٰ نے کہا اب مصطفیٰ نے کہا جبریل پڑھو. جبریل چلو. کہا اگر پر کے برابر بھی اپنی جگہ سے ہلوں گا تو چل جاؤں گا. خدا کی قسم نہ پتا چلتا یہ کون اجازت دینے والا ہے جو پر کے برابر ملائکہ کو اجازت دیتا ہے. ہلنا ہے کہ نہیں ہلنا. اگر ممبر ابیض پہ امیر کائنات یہ نہ کہہ رہے ہوتے میں ہی تو ہوں جس کے اذن کی وجہ سے ملائکہ اپنی جگہ سے جنبش کرتے. اگر میں اجازت نہ دوں تو وہ اپنا دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتے. اگر اٹھائے تو چل جائے. تو چل جائے. یہ ممکنات کہہ رہے اگر قدم اٹھائے تو چل جائے. یعنی جبریل کی حد علی نے بتائی ہے. سدرا سے پیچھے رہنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا. مصطفیٰ آگے چلے گئے کعبہ قوسین و ادنا کی منزل پر. اب یہاں تک تو جبریل بتا رہا تھا کہ جنت میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے. اب کعبہ قوسین و ادنا کی منزل تھی. اب مصطفیٰ نے بتایا کہ یہاں تک کی تو بات ٹھیک تھی، میں نے وہاں پہ بھی علی ہی کو دیکھا. من کی مراد پائے گا. اگلے پچھلے مل کے تاریخی نعرہ حیدری. تو جہاں بات رکی وہیں پہ واپس آ جاتے کہ ہم اپنے گھر پہ نام اس لیے لگاتے ہیں کہ گھر پہ خیر و برکت ہو، گھر قائم رہے، گھر پاک ناموں سے سجا رہے، پاک نام لگے رہے. گھر پہ پاک نام رہیں گے تو اس کی وجہ سے خیر و برکت ہوگی. اب جملہ لے لو، یہ تو میرا اور تمہارا گھر ہے، وہ اللہ کا گھر ہے. 13 رجب کی صاحب الفیل کو دیوار کعبہ نے چٹک کے علی کا نام لکھ کے بتایا. ہر جگہ ہی علی کا چرچا ہے. چاہے ممکنات ہو چاہے امکان ہو، ہر جگہ علی ہے. پردے پہ علی، جبروت میں علی، لاہوت میں علی. کوئی جگہ بھی مصطفیٰ کہے کوئی جگہ بھی ایسی نہیں جس کو میں نے علی کے بغیر پایا ہو. حد ہو گئی. مصطفیٰ نے کہا کہ اللہ نے چاند کو خلق کیا تو چاند پہ بھی میرے بھائی علی کا نام لکھا. یہ جو تم چاند پہ داغ دیکھ رہے ہو دراصل یہ میرے بھائی کے نام کی مہر لگی ہوئی. نام کیسا عظیم نام ہے.
کہ جس کے نام کو مصطفیٰ یہ کہہ دے زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، تو آپ فیصلہ کیجئے نا حبیب خدا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، تو ذکر علی عبادت بھی ہے، ذکر علی مجلس کی زینت بھی ہے، تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اگر مصطفیٰ کسی اور کا کہہ کے جاتے کہ فلاں کے ذکر سے فلاں کے ذکر سے مجلس کو زینت دو یا فلاں عبادت سے مجلسوں کو زینت دو، تو ہم وہی ذکر کرتے ہیں۔ لیکن مصطفیٰ نے کہا علی کے ذکر سے زینت دو مجلس کو۔ اب مجلس کا کرائیٹیریا یہ نہیں ہے کہ 5 لاکھ یا 50,000 یا 5,000 کا مجمع ہو تب ہی ذکر علی ہو، کہ نہیں کرائیٹیریا یہ ہے اگر 2 بیٹھ جاؤ تب بھی ذکر علی، 100 بیٹھ جاؤ تب بھی ذکر علی۔ یعنی ذکر علی سے بڑھ کے کل کی منزل جس کے ذہن عالیہ میں محفوظ ہے وہیں واپس آ رہا ہوں کہ علی کی فضیلت جو بیان کی ہے مصطفیٰ نے، تو اب تاریخ نے یہ لکھا کہ علی کے ذکر کی اہمیت اور فضیلت کائنات میں یہی ذکر ہے کہ جس کو تم کرو تو عبادت اللہ کی شمار ہوتی ہے، ذکر علی کا عبادت اللہ کی، اللہ کی، اور پھر واحد عبادت ہے جو قبول ہے۔ بھئی ضمانت ہے، رسول نے کہا۔ اب سلمان سے کہنے لگے سلمان النظر علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ جیسے کہا سلمان علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تو سلمان نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی آنکھیں نہ ہو؟ وہ علی کے چہرے کی زیارت کیسے کرے؟ تو رسول نے کہا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو سلمان نے کہا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی زبان نہ ہو؟ تو رسول نے کہا سلمان حب علی عبادت۔ اب کون تھا جو یہ کہتا کہ اس کے پاس دل نہیں ہے؟ محبت دل میں ہوتی ہے، اور جو دل نہیں رکھتا وہ لاش ہوتا ہے، جس کا دل کام نہیں کرتا وہ لاش ہوتا۔ یعنی رسول فیصلہ کر گئے کہ اگر دل ہے اور دل کی دھڑکن ہے تو اس میں علی ہونا چاہیے، اگر علی کے بغیر بھی دل دھڑک رہا ہے تو سمجھ لو موت ہے، زندگی نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے 3 حدیثیں وہ ہیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا علماء، آج اس وقت منزل نہیں ہے کہ تینوں کی شرح ہو سکے، لیکن آج جہاں تک ممکن ہو ایک کا تذکرہ کر چکا ہوں، دوسری کا تذکرہ کرنے جا رہا محمد علی۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ حدیث ہمارے لیے ہو جاتی، ہمارے لیے ہو جاتی ہے تو عظیم بھائی یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا، توجہ طلب بات ہے کہ قدم اگر بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ اگر یہ حدیث ہمارے لیے ہو جاتی تو 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر تھی۔ عرب کی سب سے مشہور ترین اور مہنگی ترین شے ہے 100 سرخ بالوں والے اونٹ، ایک ہی 100 کے برابر ملتا تھا، ایک سرخ اونٹ 100 عام اونٹوں کے برابر تھا۔ تو وہ 100 اونٹوں سے کہنے لگے ہمارے لیے یہ بہتر تھی۔ کون سی حدیث؟ وہ حدیث جسے استقارے کی سند پہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں بھی نقل کیا ہے۔ بہت کم حدیثیں امام بخاری کو علی کی فضیلت میں ملی ہیں، بہت کم۔ استخارہ ہی نہیں آیا، استخارہ ہی نہیں، عجیب پہ استخارہ ہے، ان میں سے ایک ہی ہے۔
ایسے تو پورا قرآن علی کی فضیلت ہے، لیکن امام بخاری کو کوئی حدیث نہیں ملی، جو ملی استخارے کی بنیاد پہ انہیں کو جمع کیا، ان میں سے یہ حدیث ہے کہ مصطفیٰ 39 دن تک اپنے لشکر کو پرچم دے کے بھیجتے رہے۔ پہنچ گیا ہے اس کا شکریہ، جو نہیں پہنچا اسے میں پہنچاتا ہوں مندر تک۔ مصطفیٰ 39 دن تک اپنے لشکر کو علم دے کے بھیجتے رہے، اور خیبر کے دروازہ طلائی دروازہ تھا، اور خیبر کا قلعہ اس طرح بنایا گیا تھا کہ سورج جب نکلتا تھا تو دروازے پر روشنی پڑتی تھی، اور روشنی منعکس ہو کے بھائی مزیداری کی بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی ہے، اب اگر لطف آ جائے گا، اب ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی فیس بک پہ، ایک ویڈیو آئی، وہ 2-4 مولوی ہیں، وہ جا کے ایک لکڑی کا دروازہ ہے، اس دروازے کو کہتے ہیں شیعوں نے بات بنائی ہوئی ہے کہ وہ دروازہ علی نے اکھاڑ لیا اور در خیبر اکھاڑ کے پھینک دیا، یہ ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ بات اس سے اگلی ہے، بات اس سے اگلی ہے، مان لیجئے وہی دروازہ ہے، کیا مشکل ہے؟ مذہب تشیع نے تو کبھی بحث کی ہی نہیں، ہم مان لیتے ہیں وہی دروازہ ہے، لیکن سوچ لو وہی تھا 39 دن تک، وہ بھی کسی سے نہیں اکھڑا تھا۔ کسی کو بحث کی ضرورت نہیں ہے، علی کی وہ فضیلتیں ہیں جس پہ بحث کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے، حلالی مان لیتا ہے۔ اگلا آپ نے سمجھنا ہے جملہ، ہر بات ممبر سے کہی اور بولی نہیں جا سکتی۔ کیا لگے 39 دن تک یہ عالم رہا، وہ بات یہ ہوتی تھی کہ سورج آنکھوں میں ایسے تھا، 39 دن تک لشکر جاتا رہا۔ اٹل حقیقت ہے اسلام کی، کوئی دو رائے نہیں۔ لشکر واپس آ کے سالار کو کہتا، سالار بھاگ گیا، میں رہا ہوں پریشان آپ ہو رہے ہیں، یہی لکھا ہے، جائیے پڑھیے مفسرین اور تاریخ لکھنے والوں نے۔ سالار آگے کہتا تھا لشکر پیچھے ہٹ گیا، لشکر کہتا تھا سالار ہٹ گیا۔ 39 دن مصطفیٰ کو ہو گئے میدان خیبر میں، جب خیبر کے میدان میں 39 دن ہو گئے تھا، مصطفیٰ نے کہا کل اللہ مجھ سے دوں گا، لَأُعْطِيَنَّ رَأَيْتُ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا خَيْرَ فَرَّارٍ، کل اللہ مجھ سے دوں گا، جو رجل ہوگا کرار ہوگا خیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوگے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ خیبر کا لطف بڑا، پڑھنے والے کو بھی آتا ہے، سننے والے کو بھی آتا ہے۔ کیوں؟ وجہ سننے اس لیے کہ جسے ماننا ہے اسی نے فتح کیا ہے، جسے ماننا ہے اسی نے فتح کیا۔ ساری رات مسلمان انتظار میں رہے کہ مصطفیٰ کی حدیث ہے، اور مصطفیٰ صادق اور امین ہے، اور نبی نے کہہ دیا ہے کہ کل جسے علم ملے گا اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح دے گا۔ یہ دونوں ہاتھ سمجھنا، کہیں اور بھی کام آئے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ اسے دونوں ہاتھوں پہ فتح دے گا۔ بات تو صادق کی زبان سے نکلی تھی نا، تو اتنا تو یقین رکھتے تھے کہ اگر نبی نے کہہ دیا ہے کہ کل علم اسے ملے گا جو فتح کرے گا، تو پھر یہ بات بھی طے ہو گئی کہ علم اسی کے پاس جائے گا جو فتح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ ساری رات انتظار رہا کہ صبح کو ہم ہی میں سے کسی کو علم ملے گا، کیونکہ علی ہمارے درمیان نہیں ہے، یعنی علم
अगर तवज्जो, अलम अगर किसी को मिलना हो तो असहाब की भी शिद्दत यही है कि अलम हम ही में से किसी को मिले। तो फिर मेरे भाइयों याद रखना, ये सुन्नत असहाब है कि अलम वसूल किया जाए, बिद्दत नहीं। हर बात पे जोर नहीं लगाया जाता, हर बात पे जोर नहीं लगाया जाता। बात में वज़न हो तो फिर जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर ये असहाब की सुन्नत है कि अलम का इंतजार किया जाए। एक और जुमला ले लो, सारी रात असहाब अलम के इंतजार में शब्बेदारी करते रहे। तो शब्बेदारी भी इस्लाम में जायज हुई और अलम का इंतजार भी इस्लाम में जायज हुआ। इस्लाम में अब सुबह को कहते हैं ये खुदा की कसम, इस जुमले के लिए सारी मेहनत है। मौला आप तमाम को शादो आबाद रखे, आपके घरों खुशियों से भरे, सिवाय गम हुसैन के और कोई गम न दे। अगर ये जुमला पहुंच गया तो आज की मेहनत समारत हो जाएगी। तारीख कहती है कि ऐसे में सुबह फजर नमूदार हो रही थी और रसूल मुसल्ला इबादत पे थे, और मुसल्ला इबादत से फजर को तमाम करने के बाद इधर मुसल्ला इबादत से रसूल फारिग हुए और नमाज को पढ़ाने के बाद नबी ने आवाज की, नादे अली जल, नादे अली जल। इधर नादे अली कहा, उधर मदीने में अली ने रसूल की आवाज को सुना। नादे अली को अली ने सुना और कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो अब दो बातें यहाँ वाज़ेह हुई, अली को पुकारना सुन्नत मुस्तफा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह अली की सुन्नत है। अली की सुन्नत है। आप जुमला सुनिएगा जिसके लिए सारी मेहनत है। तो कहते हैं असहाब ने एकदम देखा कि रसूल ने अली को पुकारा। कोई मशरिक की तरफ देख रहा है, कोई मगरिब की तरफ देख रहा है, कोई पीछे की तरफ, कोई दाएं की तरफ, कोई शिमाल की तरफ, कोई जनूब की तरफ, सारे इधर उधर देख रहे थे कि अली कहां से आएंगे। सलमान हवा में देख रहा था, सलमान फिजा में देख रहा था। आगे लोगों ने कहा, सलमान सारे यहाँ वहां देख रहे, तू वहां देख रहा। उसने कहा, तुझे क्या पता, अली आता ही वहां से। इमाम बुखारी ने लिखा है, अली अचानक हमारे दरमियान थे। अली अचानक, इसी अचानक को मौजज़ा कहते हैं। इसी अचानक को, मैंने बात समेट ली, इसी अचानक को आज की मंजिल तक, इसी अचानक को मौजज़ा कहा जाता। और रसूल ने अली को वो अलम दिया, वो नहीं दिया जो 39 दिन तक जाता रहा, वो दिया जिसका वादा था, वो दिया जो आदम जन्नत से लेके आए थे। वो होता हुआ जब उसका फनेरा खुला और अली को अलम दिया, और अली को कहा, या अली जाओ खुदा तुम्हारे हाथ पे फतह दे। तो अली ने जाके तारीख दी है। वही तो फजीलतें हैं जो रसूल ने बयान की है अली की, इससे हटके कोई फजीलत होगी। तारीख कहती, अली मैदान खैबर में उतरे, 7 किले हैं, एक किला नहीं, खैबर में 7 किले थे। यहूदियों का गढ़ था खैबर, और 7 किले थे। सूरज ने वही किरदार दिखाया जो रोज मशरिक से निकलता था, और किरणें तिलाई दरवाजे पे पड़ती थी और आंखों में आके आंखों को खीरा करती थी। आ जाइए किबला, आगे आ जाए, सरकार आ जाइए, सलामत भेजिए मोहम्मद वाले। आली मकाम इज़्ज़त तबर सभी शिराजी साहब, आगे आ जाए, आगे आ जाए, किबला आ जाए।
मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। पत्थर पे अलमदीन का गाड़ा है अली ने, पत्थर पे अलमदीन का गाड़ा है अली ने, ललकार के मरहब को बिछारा है अली ने। असहाबे पैगंबर तो वहाँ सभी थे मौजूद, असहाबे पैगंबर तो सभी थे वहाँ मौजूद। हाँ मगर दरे खैबर उखाड़ा है अली, नारा हैदरी। तो उधर अली मैदान में उतरे, सूरज फिर अपना किरदार अदा करने लगा। सूरज को मालूम है अब की दफा वो आया है जो ये इतना इख्तियार रखता है, जब चाहे मुझे उभार सकता है, जब चाहे डबो सकता है। हर आदमी नहीं बोलता हर लफ्ज पे, लेकिन जुमला बहुत कीमती है। लेकिन तारीख कहती है इस दफा जब अली पहुंचे तो एक नजूमी सतून पे बैठा हुआ था, वो ये देख रहा, तवज्जो, वो ये देख रहा था, सितारों की गर्दिश से बताता था, यहूदियों को बताता था कि जब तक ये सितारा कायम है तब तक तुम्हारी फतह है। उधर अली ने नेज़े को हवा में घुमाया, घुमा के पत्थर पे मारा। जैसे ही पत्थर पे नेज़ा लगा, सितारे ने अपनी जगह से जुम्बिश की, सितारा अपनी जगह से उठा, हिला, हिल के उसने अपनी जगह को जब छोड़ा, नजूमी ने अपने आप को सतून से गिराया, सतून से गिरा के कहने लगा लो वो आ गया जिसका डर था, जिसका डर था। ये कह के वो भागा। मरहब ने कहा कहाँ जा रहा? कह रहा अब तक तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता था कि तुम्हारी फतह है, लेकिन ये जो आया है इसने पत्थर पे नेज़ा गाड़ा है, और नेज़ा गाड़ के इसने सितारे को हिलाया है। ये वो ताकत रखता है जो सिर्फ यहाँ वाली ताकत पे भरोसा करके नहीं आया, बल्कि कुव्वत इलाही के साथ आया है, कुव्वत इलाही के साथ आया। जैसे ही अली ने ये कहा तो मरहब बाहर आया। उसने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। अली ने कहा नल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। माँ ने समझाया था हर एक से लड़ना, हैदर से न लड़ना, हैदर से न लड़ना। हैदर का मतलब ही अरबी में ये है कि हैदर का मतलब ही अरबी में ये है कि चीर देने वाला, फाड़ देने वाला। तवज्जो, जुमला लाए हो गया तो दुख होगा। हैदर का मतलब ही अरबी में है चीर देने वाला, फाड़ देने वाला। तो तारीख कहती है कि जैसे ही उसने सुना कि हैदर है तो किसी ने कान में कहा नहीं नहीं ये वो हैदर नहीं है। हैदर नाम के तो बहुत से लोग हो गए, जाने कैसे कैसे लोग थे जिन्होंने मरहब को भी बरगला दिया। जब मरहब को बरगलाया तो तारीख कहती है इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदियों का एजेंट और यहूदियों का सरदार, यहूदियों का सरदार जब सामने आया तो अली ने कहा चला जा नहीं तो मारा जाएगा, चला जा नहीं तो मारा जाएगा। उसने कहा कोई माँ ने बेटा ही नहीं पैदा किया जो मरहब के मुकाबले में आए और बच के चला जाए। अली ने कहा फिर ऐसा है तो वार कर। अली ने जिंदगी में कभी वार नहीं किया, उसने वार किया। अली ने तलवार पे रोका, उसने फिर वार किया, अली ने फिर तलवार पे रोका। अब जो अली ने वार किया तो खोद बहुत वज़नी था, खोद कटा, सर कटा, गर्दन कटी, ज़िरा कटी, सीना कटा, बीच में बराबर दो हिस्सों में तकसीम हुआ। ये करने के बाद अली ने 40 मन वज़नी दरवाजे में दो उंगलियों को ढाल के हिलाया। हिलाना था कि 7 किलो में ज़लज़ला आया। ये मैं नहीं कह रहा, हई बिन अख्तब की बेटी सफिया कहती है जो रसूल के हरम में आई है। रसूल ने पूछा सफिया तुम्हारे माथे पे ये निशान कैसा है? तो कहा जब आपके भाई ने दरे खैबर में हाथ डाल के किलों को ज़लज़ला दिया, उस वक्त मैं तख्त पे बैठी हुई थी। ज़लज़ला इतना शदीद था कि मैं पेशानी के बल ज़मीन पे आई। ये उसी का निशान है। सब मिलके इबादत करेंगे। हलाली मवाली मोरा के जाने वाले आवाज नजफ तक तरी ही जवाब आएगा। कई शौक खत्मे कुरान का नाम यो सैयद यो वाह भाई वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद।
आज की हद तक तकरीर मंजिल से करीब हो गई। बस मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। ऐसे में अली ने दो उंगलियों को तरे खैबर में उखाड़ के ढाल बनाया। अली ने अपने हाथों पे बुलंद किया। इस्लाम का पूरा लश्कर अली के हाथों पे से गुजर गया। अली खैबर के मैदान में खंदक में उतर के तारीख ने ये लिखा कि ऐसे में अली खंदक में मौजूद थे और इस्लाम का पूरा लश्कर उस दरवाजे पर से गुजर गया। कुछ लोगों ने देखा और देख के कहा या रसूल अल्लाह, अली के हाथों में कितनी ताकत है। रसूल भी तो जानते, रसूल ने कहा हाथों को क्या देख रहा है, पैरों को देख। अब जब पैरों की तरफ देखा तो पैर जमीन पे नहीं थे। सुना है ना आपने मुहावरा के मियां के साहब के पैर जमीन पे नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी के पैर जमीन पे न टिके। अली ने बताया जो हर एक के लिए नामुमकिन हो वो अली के लिए मुमकिन होता है। जीते रहो, सलामत रहो। आज की तारीख का, आज की मजलिस का आखिरी जुमला आपको हदिया कर रहा हूँ। बस क्या मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद और मसाइब की मंजिल से करीब हो जाओ। ये देखना था, अगर ये जुमला पहुंच गया तो सारे मेरे साथ शाहे नजफ की दहलीज पे सजदा करेंगे। बस क्या मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद कहने लगे बस जैसे ही आलम देखा, एक गिरोह ने कहा ये जितनी कुव्वत से इसने दरवाजा खैबर को उखाड़ा है, जितनी ताकत इसमें है, यही परवरदिगार है, यही परवरदिगार है। बस ये सुनना था। अली के कानों में ये बात आई। अली अपने खैमे में आए। वही लश्कर का एक गिरोह जो ये कहता हुआ आगे बढ़ रहा था, उसने अली के खैमे का पर्दा जो उल्टा तो वही अली जो अभी दरे खैबर को उखाड़ के आया है, वही अली जो दरे खैबर को उखाड़ के आया है। वो अपनी सूखी हुई जौ की रोटी घुटने से लगाए हुए तोड़ रहा है और रोटी नहीं टूट रही। वो ये देख के वापस पलटे, नहीं हमें अचंबा हुआ, इससे तो जौ की रोटी नहीं टूट रही। बस ये सुनना था कि अली ने सजदा सर शुक्र में रख के, सजदे शुक्र में सर को रख के कहा परवरदिगार गवाह रहना, अली ने खुद को हटा के तुझे बढ़ाया। मुस्तफा की जिंदगी के दो ही काम हुए, आखिरी जुमला नबी की जिंदगी में दो ही काम हुए, या नबी ने अल्लाह मनवाया या अली मनवाया। बात तो मैं कह गया हूँ, नबी ने या अल्लाह मनवाया या अली मनवाया। फिर अली ने भी सारी जिंदगी मुस्तफा ही मनवाया है। अपने आप के लिए अली ने कभी भी कोई काम नहीं किया, अपने नफ्स के लिए अली ने कभी कोई काम, क्योंकि अली का नफ्स है ही नहीं। कभी नफ्स खुदा है, कभी नफ्स पैगंबर है। जो अमल किया है अली ने अपनी जिंदगी में, अल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान की ज़िंदगी अली ने वो रसूल और अल्लाह के लिए। करबला में जुल्म औलाद अली पे हुआ, दुश्मनी अली की परवान चढ़ी है। मौला किसी गम में न रुलाए सिवाय में सैयद शुहदा के। आज मेरी निगाह जिस रिवायत में है वो साहिब अनवार खमसा की एक रिवायत है। उन्होंने 5 तमाचों का जिक्र किया। मोमिन का दिल बड़ा नाजुक होता है। अभी मैंने लफ्ज़ तमाचा लिया और आपकी हाय निकल गई। 5 तमाचों का जिक्र किया।
کہ جو تاریخ میں 5 تماچے ایسے لگے جن کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل گیا، حوروں کے بال کھل گئے، ملائکہ کے تاج اتر گئے۔ وہ کہتے ہیں پہلا تماچا اس وقت لگا جب حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ اتنی زور سے خلیل خدا کو تماچا مارا گیا، اللہ کا عرش ہل گیا، حوروں کے بال کھل گئے۔ دوسرا تماچا اس وقت لگا ہے جب یوسف کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا تھا۔ تاریخ کہتی ماں کی قبر راستے میں آئی، یوسف کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، حضرت یوسف نے اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرایا۔ شکی نے ایسا ڈھونڈتے ہوئے اسے جب نہیں ملے یوسف تو اس نے ڈھونڈتے ہوئے تلاش کر کے یوسف کے چہرے پہ ایسا تماچا مارا، اللہ کا عرش ہل گیا، حوروں کے بال کھل گئے۔ پتہ نہیں تم تیسرا تماچا کیسے سنو گے، اللہ جانے میں کیسے پڑھوں گا۔ تیسرا تماچا مدینے کی گلیوں میں ایک ایسا تماچا ہے جسے تاریخ لکھ رہی ہے اور قلم رو رہا ہے۔ امام حسن اور امام حسین ایک گلی سے گزر رہے تھے، اچانک امام حسن نے اس گلی میں اپنا رخ تبدیل کیا، رخ تبدیل کرنا تھا، کچھ لوگ ساتھ انہوں نے کہا فرزند رسول آپ نے رخ کیوں تبدیل کیا ہے؟ آواز آئی سامنے سے وہ آ رہا ہے جب میرے دروازے پہ لکڑیاں لے کے آئے تھے، جب میرے گھر کو آگ جلائی گئی تھی، جب میری ماں پہ دروازہ گرایا تھا تو اس ظالم نے ایسا تماچا مارا تھا کہ میری ماں مجھ سے چہرہ چھپا۔ یہ آخر ہونے کا 3 تماچے، چوتھا تماچا سنو گے؟ تاریخ کے لیے چوتھا تماچا اس وقت لگا ہے جب عصر عاشور حسین سجدہ آخر میں تھے، مقتل کہتے حسین سجدہ آخر میں تھے، چاروں طرف سے مارو مارو کا شور تھا۔ تاریخ کہتی ہے جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ حسین کو مار رہا تھا، اور جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ حسین کو مار رہا تھا۔ کوئی تیر مار رہا تھا اور کوئی تبر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، جسے کچھ نہیں مل رہا تھا وہ کربلا کی طرف خاک اٹھاتا، حسین کے جسم کو پھینکتا۔ تاریخ نے یہ لکھا ہے ایسے میں 7 قاتل آگے بڑھے، نہیں پڑھ سکتا، 7 قاتلوں کا تذکرہ اشعث بن قیس کنیز حطام زادے نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ایسا تماچا مارا اور حسین کا رخ فرات کی طرف پھرا، عباس اور میں اکیلا ہو گیا غازی، عباس میں تنہا ہو گیا غازی۔ یہاں کھڑے ہونے کا مار نہ جائے ہم، قیامت کے مصائب ہے۔ 5واں تماچا سنو گے؟ 5واں تماچا اس بی بی کے لیے ہے جس کا سن بہت چھوٹا ہے، دکھ بہت زیادہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے سلام کیا ہے زمانے کے امام نے، سلام ہو میرا اس جدہ معصومہ پر جس کی عمر کم تھی لیکن رخساروں کا رنگ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تبدیل ہو کر۔ ایک جملہ سن لو، ایک جملہ مقتل کہتا ہے، تاریخ کہتی ہے پہلا تماچا سکینہ بی بی کے چہرے پہ اس وقت لگا جب حسین سجدہ آخر میں تھے اور قاتل خنجر بنا رہا تھا، چوتھی ضرب پہ بچی سے برداشت نہیں ہوا، باپ کے قاتل کے خنجر میں ہاتھ ڈالا، اس نے خنجر ایک طرف رکھا، بچی کو تماچا مارا، بچی فرات کی طرف دوڑی، چچا میں یتیم ہو گئی، چچا میں یتیم ہو گئی۔ سنو گے جملہ؟ پھر اس کے بعد تاریخ یہ نہیں بیان کر سکی کہ کتنے تماچے سکینہ کو لگے۔ ہاں بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے یہ شکوہ کیا، اپنے بابا سے یہ شکایت کی، جب آخری وقت سر آیا ہے نا تو سر کو سینے پہ رکھے گا، بابا اور ذرا آنکھیں کھول، بیٹی کے رخسار دے اور جن کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے، بابا اور تیری بیٹی کے در تیرا قاتل اتار۔ شاہ جی تار میرے ساتھ پکڑی
Ya Hussein, 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 Ya Hussein. ਵੀਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਬਿਮਾਰ ਖਰੀ ਹਾਏ 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 ਵੀਰਾਨ ਘਰਾਂ ਰੋਵੇ ਬਿਮਾਰ ਖਰੀ ਐਸੀ ਵਿਛੜੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਫੇਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਹਾਏ ਵੀਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਬਿਮਾਰ ਖੜੀ ਹਾਏ ਵੀਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਬਿਮਾਰ ਖੜੀ ਹਾਏ ਵੀਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਬਿਮਾਰ ਖੜੀ ਆਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਵੇਖਾਂ ਆਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਵੇਖਾਂ ਜੋੜਾ ਸ਼ਗਨਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਾਏ ਵੀਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਬਿਮਾਰ ਖੜੀ ਹਾਏ ਵੀਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਬਿਮਾਰ ਖੜੀ ਆਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਵੇਖਾਂ ਆਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਵੇਖਾਂ ਜੋੜਾ ਸ਼ਗਨਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਾਏ ਵੀਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਬਿਮਾਰ ਖੜੀ ਹਾਏ ਵੀਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਬਿਮਾਰ ਖੜੀ ਚੂੰਦੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਗਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਚੂੰਦੀ ਮਰ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਗਰਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਭਾਗ ਅਕਬਰ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪਰਛੀ ਹਾਏ ਵੀਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਬਿਮਾਰ ਖੜੀ ਹਾਏ ਵੀਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਬਿਮਾਰ ਖੜੀ ਹਾਏ ਵੀਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਬਿਮਾਰ ਖੜੀ ਨਾਲ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਵੇ ਜੇ ਅਲਮਾ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਜੇ ਲੈ ਆਵੇ ਜੇ ਅਲਮਾ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਨਾ ਦੇਵਾ ਕਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਏ ਵੀਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਬਿਮਾਰ ਖੜੀ
विच रोवे बीमार खड़ी अल्लाह जाने किवे निभ गई ऐदी कलिया अल्लाह जाने किवे निभ गई ऐदी कलिया जाग के राता गुजारे सैन खाबादी डरी हाय वीरान घरा विच रोवे बीमार खड़ी